دوں گا قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا فما بقت علیہم السماء والارض، آل فرعون ایسے بد نصیب ہیں جن پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے. کافر تھے نا، وہ مر جائیں تو ان کے مرنے پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین. غور سے سننا، بڑی قیمتی بات بتانے لگا ہوں. اس آیت کی تفسیر میں رسول اقدس امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ جب مومن فوت ہوتا ہے آسمان بھی روتا ہے زمین بھی روتی ہے. کیوں روتی ہے بولا؟ جس زمین کے حصے پر وہ نماز پڑھتا تھا، بیٹھ کے قرآن شریف پڑھتا تھا، وہ زمین کہتی ہے ہائے یار مجھ پر قرآن پڑھنے والا چلا گیا، ہائے مجھ پر نماز پڑھنے والا، ہائے مجھ پر نیکی کرنے والا، اب کون میرے اوپر بیٹھ کر نیکی کرے گا. اور آسمان روتا ہے. وہ نبی پاک فرماتے آسمان میں 2 دروازے. کتنے دروازے؟ 2. ایک دروازے سے نیکیاں اوپر چڑھتی، ہر نیکی جو آپ کرتے ہیں نا وہ اوپر جا رہی، اس کے لیے اللہ نے ایک دروازہ رکھا ہوا ہے. اس دروازے سے نیکیاں اوپر جا رہی ہیں، دوسرے دروازے سے رزق نیچے اتر رہا. نیکیاں جاتی جائیں گی، جتنی نیکیاں جائیں گی اتنا رزق اللہ کا اترتا جائے گا، جتنی نیکیاں جائیں گی اتنا اللہ کا کی طرف سے رزق نعمتیں اترتی جائیں گی. بد نصیب ہے وہ لوگ جو اس دروازے سے نیکیاں اوپر نہیں بھیجتے اور رزق کے لیے بیٹھے ہوتے. سوٹی یا اللہ سوٹی بھئی، جب تک تم نیکی نہیں بھیجو گے، ایسی ہے نا جیسے چکی ہے جس میں آٹا پساتے ہیں، آپ اوپر دانے ڈالتے ہیں نیچے توڑا کرتے ہیں، وہ پیس کے آٹا نیچے ڈالتی ہے. تو جو بندہ اوپر دانے ہی نہ ڈالے تو نیچے توڑا رہا کے بیٹھ رہی یار آٹا دے آ رہے پتہ نہیں کی گل. ایسا نہیں ہوگا. میرے اللہ نے آپ کو یہ انعام عطا فرمایا ہے، آپ رسول پاک امام الانبیاء کے امتی ہیں، اللہ نے آپ پر کرم کیا ہے. آپ نیکیوں پر بھیجو، گویا کہ آپ مزدوری پر لگے ہوئے ہو، آپ کام پر لگے ہوئے ہو. یہ دیہڑی ہے، اور اس دیہڑی پر تم جتنی زیادہ دل جمی کے ساتھ اس دیہڑی کو کرو گے، اللہ اتنا ہی رزق تمہارے اوپر نازل فرمائے گا. اب اس کی گارنٹی میں آیت کون سی؟ قرآن شریف کی. اللہ فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو متقی ہو جائے، یعنی نیکیاں کرنے والا متقی ہوگا نا، جو متقی ہو جائے، جو تقوی اختیار کرے اور نیکیوں پر چڑھائے، نیکیاں چڑھتی جائیں. کہتے یار کتنی نیکیاں ہو گئی ہیں؟ تو میری کچھ 4 لاکھ نیکی ہو گئی. صاحب کیسے کیا؟ صاحب کیا کہ رسول پاک نے فرمایا میرے امتی ایک نیکی کریں گے تو 10 ملیں گی. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی لاؤ گے تو 10 ملے گی. اس نے 100 نیکی کی تو کتنی ملی؟ تو 10 ہے نا. مجھے صاحب تو پورا کر کاؤنٹ سے پیسے نہیں لینے جی. 100 نیکی کی تو کتنی ملی؟ اور اس نے 1000 نیکی کر لی تو کتنی نیکیاں ملی؟ 10,000 نیکی. تو یار میں نے 10,000 نیکی کی ہے. اس نے کہا یار چلو 1 سپارہ قرآن شریف میں پڑھ لیں، ہر حرف میں 10 نیکیاں ملیں گی. ہر حرف میں کتنی نیکیاں ملیں گی؟ تو پورا سپارہ پڑھ لیے اور 10 لاکھ نیکی میں نے کر لی ہے. تو خیر ہے، ہوں پاوے چوڑی کر کے بہ جائے تو رزق آن ہی آ رہا ہے. سچ کہہ رہا ہوں، میں درست کہہ رہا ہوں. اور پھر تجربہ اپنا بتا دوں آپ کو، اللہ تعالیٰ نیک کا رزق اس کے گھر کے دروازے پر بھیجتا ہے. بدکار بندے کو رزق کے لیے ذلیل ہونا پڑتا ہے. ہر ویلے دوڑے یار دیہڑی نہیں لگتی پئی، دیہڑی نہیں لگتی پئی، دیہڑی انڈے تے کھلتا دیہڑی نہیں لگی. دکان پر کیبل لگائی ہوئی ہے، مجرا دیکھ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، یار گاہک نہیں آ رہے. اس کو بند کرنا تو قرآن شریف کھولنا، دیکھ کیسے گاہک تے گاہک وجدا. یہ قرآن نے کہا، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کہیں مفتی صاحب اپنے کو
من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے تیرا گمان نہیں، گمان بھی نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو رزق. اس لیے آج آپ بچے ہیں، جوان ہیں، اب نیک ہو جاؤ، روزی بھی آسان ہو جائے گی اور روزی آسان ہو جائے گی اور مشکلیں بھی ختم ہو جائیں گی اور رزق آپ کے دروازے پر آئے گا. کیا نام ہے بزرگ ہیں حضرت مالک بن دینار، کیا نام ہے؟ مالک بن دینار کے زمانے میں دو مجوسی تھے، دو مجوسی بھائی تھے سکے. مجوسی تھے، آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے. ایک بڑا بھائی 40 سال سے اس کی آگے سجدہ کر رہا تھا، آگ کے آگے بیٹھا ہوا ہے اور آگ کو ایسے ہاتھ کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی ہاتھ جوڑتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، آتش پرستی کر رہا ہے. چھوٹے بھائی نے کہا بھائی جان 40 سال سے آپ اس کی عبادت کر رہے ہو، اس آگ کو کچھ شرم تو ہونی چاہیے نا کہ ہمارا لحاظ کرنا چاہیے اس کو. ایسا کرو میں اور آپ دونوں اس میں ہاتھ ڈال دیں، اگر تو آگ نے ہمارا ہاتھ نہ جلایا تو پھر تو عبادت جاری رکھیں گے، کیونکہ آپ کو شرم آئے گی نا کہ یہ میری عبادت کرتے ہیں تو میں ان کو کیوں ساڑوں، ان کو کیوں جلاؤں. اور اگر اس نے جلایا تو میں لعنت بھیجتا ہوں اس آگ پر اور میں اس کی عبادت چھوڑ دوں گا. تو چل ہاتھ ڈالتے. بڑا کھچرا تھا نا، اسے پتا تھا کہ نہیں آگ نے تو معاف نہیں کرنا. چھوٹے نے ہاتھ ڈالا، اس ہاتھ جل گیا، سیک لگا اس کو، جلس گیا. اس نے کہا دفع کرو، لعنت پاؤ یہ آگ، اس کو حیا ہی نہیں ہے، ہم اتنے سالوں سے اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو بجھنے نہیں دیا، دن پہ رات بالن ڈال رہے ہیں، لکڑی ڈال رہے ہیں اس کے اندر کہ یہ بجھ نہ جائے کہیں، اور یہ اس کو شرم ہی نہیں آئی، میں لعنت بھیجتا ہوں. وہ حضرت مالک بن دینار کے گھر گیا کہ جی آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں، مسلمان کر دیں، میں نے تو آگ کی عبادت تو کچھ نہیں پایا. حضرت مالک بن دینار نے ان کو کلمہ پڑھا دی. بڑے بھائی نے اسے گھر سے نکالے، چلو نکل، تو اس میرے دین پر نہیں ہے، بچے لے نکل جا میرے گھر سے. اس نے اپنی بیوی بچے لیے اور چلا گیا. اس نے شہر کے اندر ایک ویران کھنڈر دیکھا، کمرے تھے، ویران پڑا ہوا تھا مکان. اس نے صفائی صفائی کر کے تھا اپنے بچوں کا، تم ادھر بیٹھو تو میں تمہارے لیے کچھ کما کے لاتا ہوں. آج کل کئی بندے سائی مسلمان ہوتے ہیں نا تو جاتے ہیں پاجی میں مسلمان ہوں یہاں تو کوئی میری مدد ہی کرو. مسلمان ہو کر بھی مانگنا شروع کر دیتے. وہ اس طرح کا بے حس نہیں تھا، وہ اس نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، سیدھا مسجد گیا، جا کے سارا دن عبادت کرتا رہا. شام کو گھر آیا، بیوی نے کہا کچھ لائے؟ اس نے کہا مالک، جس مالک کی ہم نوکری ملی ہے نا، اس نے کہا ہفتے کے بعد میں مزدوری دوں گا. کتنے دنوں کے بعد ملے گا؟ اس نے بیوی نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہم گزارا کر لیتے ہیں. اس نے کوئی جس طرح بھی گزارا وغیرہ کیا. وہ روز جاتا مسجد میں، جا کے بیٹھتا، جو بھی عبادت اسے آتی کرتا رہتا، نماز پڑھتا، شام کو آ جاتا، صبح جاتا، شام کو آ جاتا، صبح جاتا. اب 7واں دن جب ہوا نا، ہفتہ ختم ہوا، وہ گھر جانے لگا. اس نے کہا میں جاؤں گا تو چیز تو کوئی ہے نہیں ہے. اس نے ایک توڑا لیا، اس میں ریت ڈالی اور اپنے کندھے پر رکھا کہ چلو بیوی کے سامنے جاؤں گا تو دیکھتے ہی اگر میری طرف پوچھے گی تو میں وہ سمجھے گی کہ چلو کچھ چکیالا ہے، کچھ نہ کچھ توڑے میں ہوگا. دیکھتے ہی تو مایوس نہیں نہ ہوگی میری بیوی. وہ توڑا لے کے جیسے گھر کے قریب پہنچا تو گھر کے اندر سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی، بچے کھیل رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. تو اس نے جو توڑا تھا نا وہ دروازے کے پاس ہی رکھ دیا. اسے تو پتا تھا اس میں ریت ہے. اندر چلا گیا، اس نے پوچھا بھی یہ کہاں سے؟ اس نے کہا وہ ایک بندہ آیا تھا تو اس نے یہ کھانے کا سامان دیا ہے، ساتھ کچھ دینار بھی دیے ہیں، اور سنا یہ دے گیا ہے کہ اپنے شوہر سے کہنا کہ اور دل جمی کے ساتھ محنت کرے تو ہم اور زیادہ دیں گے. مالک نے کہا ہے کہ ہمارا کام اور جستجو کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ کرو گے تو اور زیادہ دیں گے. تو اس نے وہ رونے لگا.
بیوی نے کہا چھوڑ دو توڑے میں کیا لے آیا؟ اس نے کہا چھوڑ اس کو بس ٹھیک آ گیا. اس نے کہا نہیں میں جاتی ہوں. دوڑی گئی. جب اس نے توڑا اٹھایا تو دیکھا کہ اندر ریت نہیں تھی، آٹا تھا. اللہ نے اس کو بھی آٹا بنا دیا. اور یہ مجوسیوں کے لیے صرف یہ قصہ کہانی صرف سنانے کے لیے نہیں، یہ سچ اور حق ہے. اگر اس کافر کے ایمان لانے کے بعد یہ نعمت مل سکتی ہے تو تجھے نہیں مل سکتی؟ تجھے بھی مل سکتی ہے. یقین پہ کر. بندے یقین نہیں آتا. کہتے ہیں نا وہ مولوی صاحب تھے تو نماز پڑھا تھا مسجد میں، تو ایک بندہ وہ آتا تھا دریا پار کر کے. اس نے ایک دن کہا حضرت صاحب میں بڑی مشکل نماز سے پہنچنا اور آج پانی بڑا ٹھنڈا ہے تو میں نے بچوں دی ننگ کے آنا میں نکلا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے ہوئے دریا سے تو ننگ جائے کر. وہ گیا اس نے جا کے پڑھا بسم اللہ الرحمن، تو دریا پر پانی رکھا تو پانی اندر نہیں، پاؤں اندر نہیں گیا، تو چلتے چلتے پانی کے اوپر چلا گیا. اب پانچوں وقت وہ آتا جاتا. اس نے کہا حضرت صاحب کسی نے میرا مسئلہ حل کر دیتا تو میں تہاڈی دعوت کرنا جی، تہاڈے واسطے کھانا کھلانا، بکرا ذبح کرنا، تہانوں چھوٹا گوشت کھلانا. انہوں نے کہا چلو چلیں گے. ٹائم رکھ لیا اس نے جمعرات کا یا اتوار کا. تو مولوی صاحب نے پوچھا جانا کس طرح؟ انہوں نے کہا دریا دے تو. انہوں نے کہا کس طرح؟ کہنا جناب تسی دسیا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تے تسی لنگ جانا تے میں تو روز بسم اللہ پڑھ کے لنگنا تے مینوں تے کچھ نہیں ہوندا. انہوں نے کہا چلو پھر چلنے. مولوی صاحب اندر وڑن لگے نا تو انہوں نے کہا یار مجھے پیچھے پھڑ کے رکھے جی. تو مسئلہ یقین کا ہے. مسئلہ یقین نہیں ہے اپنے اللہ پر. ہمیں دیہڑی پر تو یقین ہے، نوکری پر تو یقین ہے، دکان پر تو یقین ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے. جس دن ہمارا یقین اللہ پر بن گیا نا انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اور آخر میں سنی شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ نے کو والدین کے حوالے سے بات کرنی ہے. اللہ اکبر. قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رضا الربی فی رضا الوالد، رب کی رضا باپ کی رضا. رب کی رضا کس میں ہے؟ یعنی اگر باپ راضی ہے تو رب راضی. یہ یاد رکھنا. یہ مسئلہ جس سینس میں سنا رہا ہوں، جس حوالے سے سنی شاہ صاحب نے اشارہ کیا، کیا نام لکھا ہے بزرگوں کا؟ سیٹھ مشتاق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جن کے ماں باپ فوت ہو جائیں یہ یاد رکھیں ماں اور باپ مرتے نہیں. ماں اور باپ مرتے یعنی ان کا جو فیض ہے اگر وہ رابطہ رکھے. باپ زندہ بھی ہے تو آپ ملنے نہیں جاتے، اس کو لفٹ نہیں کراتے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. باپ اور ماں فوت ہو جائے، رسول کریم نے فرمایا جو اپنے باپ کی قبر پر یا ماں کی قبر پر ہر جمعے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک اس کے سارے گناہ معاف نہیں فرما دیتا، اور اس کو شہادت کی اللہ موت نصیب فرماتا ہے. ایک شخص نے رسول اللہ سے عرض کیا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی میرا فلاں کام ہو جائے تو میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا، تو میرا کام تو ہو گیا، اب میں منت کیسے پوری کروں؟ حضور نے فرمایا جا اپنی ماں کے پاؤں چوم لے تو تیری منت پوری ہو جائے گی. اس نے کہا حضور میری ماں تو فوت ہو گئی ہے. اب ماں جو کہتے ہیں مر گئی ہے اب کیا کریں؟ کہا ماں کی قبر کو پاؤں کی طرف سے چوم لے تیری منت پوری ہو جائے گی. تو جب ماں اور باپ زندہ ہوتے ہیں تو جسمانی تعلق ہوتا ہے. کیا تعلق ہوتا ہے؟ جسم کا جسمانی تعلق ہوتا ہے. ان کو ہم پکڑ سکتے ہیں، ان کو چھو سکتے ہیں، ان کی خدمت مالش کر سکتے ہیں، ان کو کھانا کھلا پلا سکتے ہیں. اور جب ماں اور باپ چلے جاتے ہیں تو پھر ان کا تعلق روحانی ہو جاتا ہے. اور روحانی تعلق کو قائم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اپنے باپ کی قبر پر زیادہ جائے. ایسے وقت میں جائے جب وہاں لوگ زیادہ نہیں ہوتے، قبر کو صاف کرے. قبر کے اوپر کوئی پتے شتے ہیں تو ان کو ہٹائے. کوئی ٹہنی سبز ٹہنی کسی درخت کی کاٹ کے اپنے باپ کی قبر پر رکھے، وہاں بیٹھ کے قرآن شریف پڑھے. 1 دن جائے گا، 2 دن جائے گا، 3 دن جائے گا، مسلسل جاتا رہے. اور روح جو ہے اس کی روح کے ساتھ مانوس ہو جائے گی.
پھر جب چاہے گا اپنے باپ سے ملاقات بھی کرے گا۔ اور بدور سافرہ میں سیوطی نے بہت سارے واقعات لکھے کہ ایسے بھی خوش نصیب تھے جن کا تعلق صاحب قبر کے ساتھ ہو گیا تو وہ جیسے ہی قبر پر جاتے ہیں تو ایسے بات کریں جیسے زندہ آپس میں بات کرتے ہیں۔ بس جسمانی جو تعلق ہے روحانی تعلق قائم کرنا اس کے ذمہ ہے۔ جب تعلق جڑ جائے گا پھر انشاءاللہ وہ بچہ جو ہے وہ بھی خوش نصیب ہوگا اور اس کا باپ بھی خوش نصیب ہوگا۔ سیوطی نے لکھا ہے، شرح صدور کے اندر لکھا ہے کہ ایک بندہ جس کا باپ جس کی ماں فوت ہو گئی تو اس نے روز پڑھ کے اپنی ماں کی روح وصال کرنا، تو دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ ثواب میری ماں کو پہنچتا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا۔ دل میں یہ تھا کہ میرے باپ کو یا میری ماں کو یہ جو میں ثواب بھیجتا ہوں پہنچتا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا۔ ایک دن ثواب وصال کر کے اس رات کو سویا، خواب میں ماں نظر آئی، سبحان اللہ، بیٹھی ہوئی ہے، سفید لباس پہنا ہوا ہے اور سامنے طباق پڑے ہوئے ہیں، مختلف کھانے پڑے ہوئے ہیں اور مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہیں، بڑے بڑے طباق، اور کچھ لوگ سفید لباس والے اس کے پاس آ کے اس کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اس نے پوچھا ماں یہ کھانا کیسا ہے اور یہ لوگ کون ہیں جو تمہیں مبارکباد دیتے ہیں؟ کہا بیٹا جو تو روزانہ پڑھ کے مجھے بخشتا ہے نا اس کی وجہ سے اللہ نے یہ کھانے مجھے عطا فرمائے، اور یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ اس قبرستان کے مردے ہیں جو مجھے مبارکباد دے رہے ہیں کہ ماں تجھے مبارک ہو، تیرا بیٹا پڑھ کے تجھے بخشتا ہے جس کا ثواب تمہیں بھی ہوتا ہے اور ہمیں بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قبروں پر اور ان کے مزارات پر حاضری کی سعادت اور توفیق بخشے، اور جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اللہ اس کام میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ آج کا آپ کا پہلا پروگرام تھا تو باہر بہت سردی ہے، اندر بہت سکون ہے، مجھے تو بڑی لذت آئی آپ کے ساتھ ملاقات کر کے۔ آپ بہت اچھے لوگ ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نیک ہو جائیں۔ آپ ارادہ کریں انشاءاللہ ہم نیک ہو جائیں۔ ہاتھ کھڑا کرو، بڑا جڑا جڑا کہتا ہے میں نیک ہو جاؤں۔ نماز کی پابندی، اور جتنے موبائل ہیں نا جن بچوں کے پاس ان میں جتنے گندی چیزیں ہیں، جتنے ڈرامے فلمیں ہیں، ارادہ کریں کہ ہم سارے ڈیلیٹ کر دیں۔ کرو انشاءاللہ ڈیلیٹ کر دیں گے، اور روزانہ ایک پارہ قرآن شریف کا پڑھیں گے، 5 نمازیں پڑھیں گے، اور مثالی نیک ہو جائیں گے۔ ہماری طرف دیکھ کے دوسرے نوجوان بھی نیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔